بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں اشتیاق فاطمہ عظمیٰ صاحبہ کی لکھی ہوئی عشق و محبت کی لازوال داستان سسی پنو کی قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تم یوں کرو بچائی وہ ترکیب اس کے گوش گزار کرنے لگی جو اس نے سوچی تھی۔ پنو نے اس کی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بنیے کے پھٹے کپڑوں کی گٹھری بنائی اور اوپر کے کپڑے میں گرہ لگا کر اس میں 4 اشرفیاں باندھ دی۔ اس کے بعد وہ کپڑے لے کر سیدھا بنیے کی دکان پر پہنچا اور لجاجت بھرے لہجے میں بولا، سیٹھ جی میں نیا کام پر لگا ہوں، کپڑے دھوتے ہوئے پھٹ گئے ہیں، آپ کے کپڑوں کی قیمت میں نے کپڑوں کے ساتھ باندھ دی ہے۔ کیا؟ بنیے نے حیرت سے ساری بات سنی اور جھٹ سے گرہ کھول کر 4 اشرفیاں نکال لی۔ سونے کی چمچماتی اشرفیاں دیکھ کر اس کی ہری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ مسکرا کر بولا، چل ٹھیک ہے، میں مکھیا سے شکایت نہیں کروں گا، کپڑے پھٹ گئے سو پھٹ گئے، تیری نوکری چلتی رہے۔ مہربانی سیٹھ جی، پنو ہاتھ جوڑ کر بولا، بس ایک احسان اور کر دیجئے، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہیں تمہارے کپڑے بہت اچھی طرح دھل کر مل گئے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، بنیا شان بے نیازی سے بولا، پر سن بھائی آئندہ بھی میرے کپڑے تو ہی دھوئیو۔ جی اچھا۔ پنو نے جھک کر ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بچائی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بچائی کے پاس جا کر صورتحال کی اطلاع دی۔ اس کے چہرے پر بھی اطمینان بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اسی وقت سسی کے باپ کے پاس پہنچی۔ چاچا اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ پنو ذات کا دھوبی ہے؟ اس کے سوال پر اس نے حیرانی سے پوچھا، پر ابھی تک اس نے کپڑے کہاں دھوئے؟ لو وہ کپڑے دھو کے سکھا کے بنیے کو دے بھی آیا۔ بنیا تو کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوا، بولا مکھیا کے یہاں نئے آئے ہو کام کرنے، پر کام بہت عمدہ کیا ہے۔ چاچا چاہو تو بنیے سے معلوم کر لو۔ ارے اب کیا معلوم کرنا، وہ مطمئن انداز میں مسکرایا، اسے میں جانتا ہوں، اگر کپڑے اچھے دھلے نہ ہوتے تو اب تک وہ شور مچاتا یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ تو اب بولو آپ نے کیا سوچا ہے؟ بچائی نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اب سوچنا کیا، سسی کا باپ خوش دلی سے بولا، ابھی جا کر تیری چاچی سے مشورہ کرتا ہوں کہ نکاح کے لیے کون سا دن اچھا رہے گا۔ وہ سکینہ کی طرف گیا اور بچائی بھاگتی ہوئی سسی کے پاس پہنچی۔ سسی میری بہن، میری سکی، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ کیا ہوا، کیا بابا مان گئے؟ سسی نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ نہ صرف مان گئے بلکہ وہ اندر چاچی کے پاس مشورہ کرنے گئے ہیں کہ نکاح کے لیے کون سا دن اچھا رہے گا۔ سچ بچائی؟ سسی نے بے ساختہ بچائی کو گلے لگا لیا۔ سچ تو یہ ہے بچائی کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہی ممکن ہوا، ورنہ؟ احساس تشکر سے سسی کی پلکیں نم ہونے لگی۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ بچائی نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اصل کمال تو تیرے پنو کا ہے جو تیری خیالی تصویر کے تصور میں اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آ پہنچا۔ یہ کمال تیرے دل کا ہے جس نے پنو کے بے پناہ جذبے اور بے پایاں محبت کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، اور یہ عطا اس رب کی ہے جس نے تم دونوں چاہنے والوں کے مقدر میں ملن لکھ دیا، ورنہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ ارے چھوکریو کہاں ہو تم؟ سکینہ گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سسی کے باپ نے آنے والے جمعے کو نکاح کی تاریخ رکھ دی تھی۔ اس خبر نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ وہ اس کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی تھی، وہ اس کی شادی میں اپنے دل کے سب ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ بچائی پت اپنے گھر جا کے ذرا اپنی ماں کو تو میرے پاس بھیج۔ وہ بچائی سے مخاطب ہوئی، مجھے سسی کے نکاح کی تیاری کے سلسلے میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ چاچی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بولیں۔ بچائی سعادت مندی سے بولی، بس تو اپنی سسی کے ہاتھوں پیروں کو مہندی سے رنگ دے، ہلدی، چندن اور چمبیلی کا تیل ملا کر اپٹن بنا لے اور میری سسی کے روپ کو نکھار دے۔ سسی لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سکینہ اس کی طرف بڑھی، ماں صدقے ابھی سے میری لاڈلی پر روپ اتر آیا ہے، تو سدا سکھی رہے، دودھو نہائے پوتو پھلے۔ اس نے آگے بڑھ کر سسی کو کھینچ کے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سسی کا باپ بھی شادی کی تیاریوں میں لگا تھا، کیونکہ پنو پردیسی تھا، اس لیے اس نے اپنے شاندار مکان کا سب سے کشادہ اور خوبصورت کمرہ حجلہ عروسی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حجلہ عروسی کو پھولوں اور دیگر آرائشی اشیاء سے سجایا جا رہا تھا۔ پنو بھی شادی کی خریداری میں مصروف تھا
اس کے پاس اشرفیوں سے بھری کئی تھیلیاں تھیں۔ وہ سسی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اور زیورات خریدنا چاہتا تھا، مگر اس کے دوست خوش نہیں تھے۔ خاص طور پر اسامہ سخت ہراساں پریشان تھا۔ پنو، اس شادی کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا تم سسی کی خاطر ہمیشہ کے لیے اسی شہر میں بس جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں نے ایسا ہی سوچا ہے، پنو کے جواب نے اسے اور پریشان کر دیا۔ مگر ذرا سوچو، وہاں تمہارے گھر والے، تمہاری ماں، بے حد چاہنے والا باپ تمہاری راہ تک رہا ہے۔ کیا ایک لڑکی کی خاطر تم ان سب کو بھول جاؤ گے؟ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے؟ دیکھو اسامہ، پنو نے اسامہ کے شانے پر رسان بھرے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم میرے دوست ہو، سسی میری زندگی ہے، اور اس سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اگر تم خوشی سے میری خوشی میں شریک ہو سکتے ہو تو شریک ہو جاؤ، ورنہ واپسی کا راستہ کھلا ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ مگر براہ کرم مجھے میری سسی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش مت کرو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ مجھے کس قدر عزیز ہے، اس کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اسامہ خاموش ہو گیا، اور اسی رات وہ اپنے دونوں دوستوں کو ساتھ لے کر وطن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ پنو کی شادی میں شریک ہو کر اس کے باپ کی نگاہ میں مجرم نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسامہ کے یوں چلے جانے کا پنو کو افسوس تو ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ آنے والی خوشی کے تصور میں گم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں بچائی آنے والی تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ بازار جانے والا تھا تاکہ سسی کے لیے سہاگ کا جوڑا، زیور اور دیگر اشیاء خرید سکے۔ ادھر سسی کی ماں سکینہ بھی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ شہزادے جیسا داماد پا کر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے زیور سسی کو دینے کے لیے نکال لیے تھے۔ ہائے ہائے سکینہ بہن، یہ کیا کر رہی ہو؟ بچائی کی ماں صاحبی نے حیرت سے کہا۔ بچائی بتا رہی تھی پنو کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں، وہ خود سسی کے لیے آج کپڑے اور زیور خریدنے جا رہا ہے۔ بھلا تمہیں اپنا زیور گہنا اسے دینے کی کیا ضرورت؟ دراصل صاحبی ایک گھریلو سیدھی سادی عورت تھی۔ وہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے اس میں جاہل عورتوں والی فطری خامیاں بدرجہ اتم موجود تھی۔ گو کہ سکینہ سے اس کی دوستی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سسی بچائی کی سب سے اچھی سہیلی ہے۔ مکھیا ہونے کے ناطے وہ سسی کے باپ کی بھی بے حد عزت کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ دل ہی دل میں سسی اور سکینہ سے جلتی تھی۔ فطرتاً وہ ایک حاسد عورت تھی۔ پنو کو دیکھ کر اس کا دل جل کر کباب ہو گیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے اور بھی اذیت ناک تھی کہ شہزادے جیسے پنو سے سسی کا رشتہ کروانے میں بچائی نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو بھی رہی نیری کی نیری چڑی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بچائی کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا، پنو جیسے مالدار لڑکے سے سسی کا رشتہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے اپنی دو جوان بہنیں دکھائی نہیں دی جو سل کی طرح میرے سینے پر دھری ہیں؟ ماں، کیسی بات کر رہی ہو؟ بچائی نے حیرانی اور قدرے ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ گو کہ وہ ماں کی عادت اور فطرت سے واقف تھی، اس کے باوجود اسے ماں کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پنو کی شادی میں اپنی بہنوں میں سے کس سے کروا دیتی؟ اور نہیں تو کیا، صاحبی چٹک کر بولی۔ سسی مکھیا کی بیٹی ہے، حسین ہے، بھلا اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے؟ کمی اور پریشانی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر پنو کی شادی اپنی دلاری سے ہو جاتی۔ ماں، بچائی ضبط بھرے لہجے میں بولی، پنو کی شادی پوری دنیا میں سسی کے سوا کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ صاحبی نے غصے بھرے انداز میں ہنکارا بھرا۔ 4 لفظ کیا پڑھ لیے، ان بالش بھر کی چھوکریوں کے دماغ ہی خراب ہو گئے۔ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بچائی نے جلدی سے پوچھا، ماں کہاں چل دی؟ سکینہ کے پاس جا رہی ہوں، صاحبی نے رکھائی سے جواب دیا۔ ماں، ایک بات سنتی جاؤ، بچائی پکار کر بولی، وہاں ایسی ویسی بات نہ کرنا کہ جس سے بلا وجہ دل میلے ہوں۔ صاحبی نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے چلتی ہوئی سسی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سکینہ اس وقت سسی کے جہیز میں دینے کے لیے اپنے زیور نکال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، آؤ آؤ صاحبی بہن، دیکھو تو یہ زیور ٹھیک ہے نا، انہیں اجلوانے کی تو ضرورت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ صاحبی نے حیرت سے سونے کے چمکتے اور چاندی کے دمکتے زیورات کی طرف دیکھا۔ تمہیں یہ سب سسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پنو تو خود زیورات گہنے اور کپڑے لتے خریدے گا۔ وہ تو خریدے گا۔ سکینہ اس کے لہجے کی کھولن کو محسوس کیے بغیر مسکرا کر بولی، تم تو جانتی ہو سسی ہی ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بھلا اس کے سوا یہ سب ہم کس کے لیے بچا کر رکھیں گے؟ اول و آخر یہ سب اسی کا تو ہے۔
خود کو کنگال کرنے سے پہلے بہن سکینہ یہ نہ بھولنا کہ سسی تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک صندوق میں بہتی ہوئی اجلا گھاٹ پر آ لگی تھی اور میرا گھر والا وہ صندوق اٹھا کر مکھیا جی کے پاس لایا تھا۔ صاحبی، سکینہ نے حیرت اور غصے سے صاحبی کی طرف دیکھا، تیری زبان پہ چھالے کیوں نہیں پڑ گئے یہ بات نکالتے ہوئے کہ سسی میری بیٹی نہیں ہے؟ خبردار جو پھر کبھی ایسی بات منہ سے نکالی۔ میں نے بے شک اسے جنم نہیں دیا، مگر خون جگر پلا کر میں نے اسے پالا ہے، گود میں کھلایا ہے، اس کے لاڈ اٹھائے ہیں۔ میں تو کب کی یہ بات بھول چکی کہ میں نے اسے جنم بھی نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے سکینہ کی پلکیں نم ہو چلی تھیں۔ سکینہ بہن ذرا سنو تو، صاحبی کا گو کہ اس کا لب و لہجہ برا لگا تھا، پھر بھی رسان بھرے لہجے میں بولی، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، تمہارا جو بھی مطلب تھا مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بہتر ہوگا تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اس وقت کیا؟ صاحبی بل کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی، تم کہو تو میں شادی میں بھی شریک نہ ہوں، مجھے کیا لینا دینا کسی سے؟ وہ پاؤں پٹکتی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کپڑوں کی ایک گٹھری اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے ماں، یہ کپڑے لے کر تم کہاں جا رہی ہو؟ بچائی نے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، اب شام ہونے میں دیر ہی کتنی ہے، اور تم جانتی ہو نا کہ شام کو سسی کا بیاہ ہے۔ سسی کا بیاہ ہو یا پنو کا نکاح، مجھے کیا؟ صاحبی نے دل جلے انداز میں سوچا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولی اور بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ارے ماں، کیا تم سسی کی شادی میں شریک نہیں ہوگی؟ ذرا سوچو، وہ میری سب سے اچھی سہیلی ہے، پھر وہ مکھیا چاچا کی بیٹی ہے۔ یہ کس کے کپڑے ہیں؟ انہیں تو کل بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہندو بستی کے پنڈت کی پتنی دیوی پجارن کے کپڑے ہیں، صاحبی نے روکھے لہجے میں جواب دیا، اور مجھے اسی وقت پہنچانے ہیں۔ آج شام کو ان کے یہاں پوجا ہے۔ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بچائی قدرے بیزاری سے بولی، یہ ہندو ہم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، ان کے پن گھٹ کے پاس سے کوئی مسلمان گزر جائے تو ان کی عورتیں پانی سے بھرے مٹی کے گھڑے پھوڑ دیتی ہیں کہ نجس ہو گئے۔ بھلا وہ پجارن کیسی ہے جو ایک مسلمان دھوبن سے اپنے کپڑے دھلواتی ہے؟ مجھے اس سے کیا؟ صاحبی نے بے نیازی کے اظہار کے لیے کاندھے اچکائے، میں بس اتنا جانتی ہوں مجھ سے کپڑے دھلوانے کے وہ پجارن دگنے پیسے دیتی ہے اور مجھ سے پیار اور عزت سے بات کرتی ہے۔ بچائی نے بے بس نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، وہ جانتی تھی وہ ایک ضدی اور خود سر عورت ہے، مانے گی نہیں، اس لیے دھیرج بھرے لہجے میں بولی، اچھا چلو، اگر یہ کپڑے آج ہی پہنچانے اس قدر ضروری ہیں تو ذرا جلدی لوٹ آنا تاکہ پنو کی بارات اور سسی کی طرف سے شادی میں شریک ہو سکو۔ ماں، پنو یہاں پردیسی ہے، اس کا یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے بہن کہا ہے، اس ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ میں نے تجھے کب روکا؟ وہ تیرا بھائی ہے، تو جا اس کی خوشی میں شریک ہو، میں جلدی لوٹ آئی تو میں بھی شریک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر صاحبی گھر سے نکل گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، بچائی کو پنو کے ساتھ سرافہ بازار جانا تھا، اس لیے اس نے مزید فضول باتوں میں دماغ کھپانے کے بجائے پنو کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر اوڑھتی ہوئی قافلہ سرائے کی طرف چل دی۔ پنو نے بچائی کی مدد سے بھمبور کے سب سے قیمتی کپڑے اور سب سے اچھے اور بیش قیمت زیور خریدے۔ انہیں پہن کر تو سسی 14ویں کا چاند لگے گی، بچائی نے مسرور لہجے میں سوچا تھا، اور کپڑے اور گہنے لے کے سسی کے گھر کی طرف چل دی۔ ابھی اسے سسی کو دلہن بھی بنانا تھا۔ سپہر پوری طرح ڈھلی نہیں تھی، اگرچہ دھوپ کی تپش اور تمازت تقریباً ختم ہو چکی تھی، اس کے باوجود ہواؤں میں ایک حرارت کا احساس برقرار تھا۔ صاحبی کپڑوں کی گٹری سر پر رکھے تیزی سے دریا کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جوں جوں وہ دریا کے قریب ہو رہی تھی، ہواؤں میں تسکین اور ٹھنڈک کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اجلا گھاٹ کے نیم پتھریلے کنارے سے دریا کی چھوٹی چھوٹی سبک رو لہریں نزاکت بھرے انداز سے ٹکراتی اور آہستگی سے واپس پلٹ کر دریا کے تلاطم میں گم ہو جاتی۔ صاحبی دریا کے ساتھ ساتھ چلتی ذرا آگے جا کر دریا پر لکڑی کے پھٹوں اور کھجور کے تنے سے بنے پل سے گزر کر دوسری جانب جا پہنچی تھی۔ سامنے ایک کھلا میدان تھا، کافی آگے جا کر کھیت تھے، کچھ کھجور کے درخت بھی جھنڈ کی صورت موجود تھے۔ اس سے آگے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی بستی تھی۔ بستی کے بالکل آخری سرے پر ایک اونچے نوکیلے کلسوں والا مندر تھا۔ مندر کے کلسوں پر پیتل منڈھا ہوا تھا جو اس پل ڈوبتے سورج کی کمزور سی کرنوں میں سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ صاحبی تیزی سے قدم بڑھاتی مندر کی طرف روانہ ہو گئی۔
اس وقت مندر کی سنگی سیڑھیوں پر بڑا پنڈت اور پجاری سورداس اپنے چند بھکتوں اور چیلوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اندھا تھا مگر آہٹ سے سب کو پہچان لیتا تھا۔ وہ بڑے گیان دھیان والا پنڈت تھا، ہندوؤں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ صاحبی مندر کا چکر کاٹ کر پچھلی جانب بنے اس کے عالی شان پختہ گھر کی طرف مڑ گئی تھی۔ سامنے چند سنگی قدمچوں کے اوپر چوکور پختہ آنگن تھا۔ آنگن کے 3 اطراف ہاتھ بھر اونچی دیوار تھی۔ دیوار پہ خوب گل بوٹے بنے تھے اور بیچ بیچ مٹی کے گول پیالے میں پودے لگے تھے۔ صحن کے بالکل درمیان میں ایک چوکور سے تھلے میں تلسی کا پودا لگا تھا۔ اس کے صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے کا دروازہ کھول کر ادھیڑ عمر کی حسین و باوقار پجارن دیوی باہر نکلی تھی۔ ارے صاحبی، تم اس سمے؟ اس کی میٹھی آواز سے حیرت جھلک رہی تھی۔ بس دیوی جی، میں نے سوچا شام کو آپ کے گھر پوجا ہے تو شاید آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑے، اسی لیے بے وقت چلی آئی۔ بے وقت تو کیا، دیوی دھیمے لہجے میں بولی، بس یہ چنتا ہے کہ واپسی اپنی بستی پہنچتے پہنچتے تمہیں رات پڑ جائے گی۔ ہاں، اب مجھے بھی پچھتاوا ہو رہا ہے۔ صاحبی سیڑھیوں پر گٹھری رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اتنا لمبا سفر کر کے آنے کے باعث وہ خاصی تھک چکی تھی۔ آج ہمارے مکھیا کی بیٹی کا بیاہ ہے، اس میں جانا بھی ضروری ہے۔ اچھا؟ دیوی کی آنکھیں بے ساختہ چمک اٹھی۔ بھلا اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اپنی ہی برادری کا چھوڑا ہے، صاحبی قدرے بیزاری سے بولی۔ پردیسی ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں۔ دیکھا جائے تو چھوکری کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے، کہاں سے آئی، اس کے ماں باپ کون تھے۔ کیا مطلب؟ اس کی بڑبڑاہٹ دیوی تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی تو تم نے بتایا کہ مکھیا کی بیٹی کا بیاہ ہے، اب کہہ رہی ہو کہ وہ کون ہے، کیا ہے؟ ہاں بی بی جی، صاحبی رازداری سے بولی، سچ یہی ہے کہ سسی مکھیا کی بیٹی نہیں ہے۔ سسی؟ بے ساختہ چونک کر دیوی نے یہ نام دہرایا تھا۔ کیسا میٹھا لیکن سندر نام تھا کہ لبوں پر آتے ہی دل میں اتر گیا تھا۔ ہاں، صاحبی اس کے محسوسات کو محسوس کیے بنا اپنی ہی روانی میں بولے چلی گئی۔ برسوں پہلے کی بات ہے، ایک صندوق بہتا ہوا اجلا گھاٹ سے آ لگا تھا۔ اس وقت گھاٹ پر میرا گھر والا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کپڑے دھو رہا تھا۔ وہ صندوق لے کر مکھیا کے پاس پہنچا۔ اس میں سے ایک بچی نکلی جسے مکھیا اور اس کی بیوی سکینہ نے پال لیا، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اوہ! دیوی نے بے تابانہ اپنے ہاتھوں سے اپنا دل تھام لیا۔ اسے آج بھی برسوں پرانی وہ ابھاگن شام یاد تھی۔ ڈوبتے سورج کی لالی خون کی صورت آسماں کے نیلے دامن پر بکھری ہوئی تھی۔ ہواؤں کے خاموش جھونکوں میں انسنی سسکیاں رچی ہوئی تھیں، اور ایسے میں وہ اپنے پتی سورداس کے ساتھ لکڑی کا وہ صندوق لیے دریا کے کنارے موجود تھی، جس میں اس کے دل کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی پہلوٹی کی بیٹی لیٹی تھی۔ پنڈتوں کی بنائی گئی کنڈلی کے مطابق اس کے نصیب میں کوئی مسلمان پتی تھا، اور یہ بات کٹر ہندوؤں کے لیے انتہائی غم و غصے کا باعث بن گئی تھی۔ لوگ اپنی جان دینے اور اس معصوم نومولود کی جان لینے پر تل گئے تھے، مگر فیصلہ اس معصوم کے خلاف ہوا تھا اور اس کی زندگی چھین لینے کا تہیہ کیا گیا تھا۔ مگر مسلمان بادشاہ تک خبر پہنچ جانے کے ڈر سے ننھی بچی کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آگے اس کے بھاگ کہ وہ جیے یا مرے، مگر وہ ہندو گھرانے، ہندو بستی سے تو نکال دی گئی تھی۔ صندوق دریا کی مہربان لہروں کے حوالے کر کے وہ دونوں واپسی کے لیے پلٹ گئے تھے۔ اس کا پتی اندھا تھا اور بے حد سنگ دل کٹھور۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی، مگر وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل پگھل کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا، رخساروں سے آنسو پھیل کر اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے، اور وہ اس کی حفاظت اور لمبی عمر کی پرارتھنا کر رہی تھی۔ ہے بھگوان، اسے کسی محفوظ ہاتھوں اور محبت کرنے والے گھرانے میں پہنچا دے، اس کی رکشا کرنا بھگوان۔ اس وقت اسے پتہ نہیں تھا، مگر آج پتہ چلا تھا کہ اس کی پرارتھنا قبول ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی مکھیا محمد کے گھر اس کی بے اولاد بانجھ پتنی سکینہ کی گود تک جا پہنچی تھی، جنہوں نے اسے بیٹی بنا کر بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، اور آج اس کا بیاہ ایک پنو نامی سوداگر سے ہونے جا رہا تھا۔ احساس تشکر سے دیوی کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے ساڑی کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے صاحبی کی طرف دیکھا۔ صاحبی، میرا ایک کام کرو گی؟ حکم کیجئے دیوی جی، صاحبی مستعدی سے بولی۔
کہیے کیا کام ہے؟ دیوی اٹھ کر اندر چلی گئی اور جب واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے وہ پوٹلی صاحبی کی طرف بڑھائی تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس میں سونے کے کنگن ہیں، یہ میں نے اپنی بیٹی کے بیاہ کے لیے رکھے تھے۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس بن ماں باپ کی بچی کے بیاہ میں دے کر میں اپنے دل کو خوشی دینا چاہتی ہوں۔ تم یہ کنگن لے جاؤ اور سسی کو میری طرف سے دے دینا، میری خاطر اتنا کام کرو گی نا؟ جی، صاحبی گڑبڑا کر بولی۔ اس کمبخت سسی کے نصیب واقعی کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں۔ لو بھلا بتاؤ، نہ جان نہ پہچان، نہ ذات نہ مذہب، یہ اجنبی پجارن بھی اس کے لیے تحفہ بھجوا رہی ہے، اور وہ بھی سونے کے قیمتی کنگن۔ صاحبی نے کنگن لیے اور سر کے خفیف اشارے سے سلام کرتی واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ ادھر بچائی پنو کے ساتھ سسی کا سہاگ کا جوڑا اور زیور خریدنے میں مصروف تھی۔ سرخ زرتار جوڑوں اور چمچم کرتے خالص سونے کے زیورات لیے وہ سسی کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ دور سے ہی اس کا گھر رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو چراغاں کا بھی انتظام تھا۔ کمہار چھوٹے چھوٹے دیوں میں اصلی گھی بھر کے مکان کی منڈیروں اور دیواروں پر رکھ رہا تھا۔ سسی کا باپ فطرتاً مہمان نواز تھا۔ وہ لوگوں کو بلا کر کھلانے کے بہانے تلاش کیا کرتا تھا۔ آج تو اللہ نے اسے موقع دیا تھا، اس لیے اس نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ویسے بھی سسی اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ خوشی اس کے گھر کی پہلی اور آخری خوشی تھی، اسی لیے وہ اس خوشی کو خوب دھوم دھام سے منانا چاہتا تھا اور اپنی خوشی میں پوری بستی کو شریک کر لینے کا خواہش مند تھا۔ اسی ناطے آج رات کے کھانے پر دھوبیوں کی پوری برادری اس کے گھر مدعو تھی اور ابھی سے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ سامنے تندور میں نان بھائی گرما گرم نان لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پلہ پکانے کا ماہر میٹھے پانی کی لذیذ پلہ مچھلی میں نمک لگا کر سیخوں پر چڑھا رہا تھا تاکہ الاؤ اور دہکتے انگاروں پر سینک کر مہمانوں کے کام و دہن کا سامان کر سکے۔ دائیں جانب حلوائی جلیبی اور امرتی تلنے میں مصروف تھے، ساتھ ہی موتی چور کے لڈو بنائے جا رہے تھے۔ ایک بڑے کڑاہوں میں سوجی کا لذیذ حلوہ کسا جا رہا تھا۔ مٹھائیوں کی خوشبو فضا میں شیرینی گھول رہی تھی۔ بچائی سامان کا ٹوکرا اٹھائے تمام انتظامات کو دلچسپی اور تحسین بری نظروں سے دیکھتی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سسی کو اس کے اپنے کمرے میں مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ سامنے والے دالان میں بستی کی کئی نوجوان لڑکیاں اور بوڑھی عورتیں بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر شادی بیاہ کے گیت الاپ رہی تھیں۔ سسی کے کمرے میں کئی لڑکیاں ہلدی چندن اور چنبیلی کے تیل سے تیار شدہ خوشبودار اپٹن اسے مل رہی تھی۔ تب ہی اس کی ماں سکینہ ایک بڑے پیالے میں دودھ میں بھیگی جلیبیاں لے کر اندر داخل ہوئی۔ تب اس کی نگاہ بچائی پر پڑی تھی۔ ارے بیٹی بچائی، تو کب آئی؟ لے تو یہ دودھ جلیبی اپنی سکھی کو کھلا تاکہ میٹھا کھا کر یہ خوب میٹھا بولے اور اس پر دلہن کا روپ ٹوٹ کر برسے۔ جی ابھی کھلاتی ہوں۔ بچائی ٹوکرا زمین پر رکھ چکی تھی۔ چاچی پہلے آپ یہ زیورات اور کپڑے تو دیکھ لو، یہ سہاگ کا جوڑا اور بری کے زیورات پنو نے بھجوائے ہیں۔ ارے دکھاؤ تو۔ تمام لڑکیاں سمٹ کر بچائی کے گرد جمع ہو گئی اور جب بچائی نے جوڑا اور زیورات نکالے تو سب کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سچی سسی بہت نصیبوں والی ہے۔ پنو جیسا دلہا اور کیسے اعلیٰ زیورات اور کپڑے ہر لڑکی کو کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ سسی کے لبوں پر مسرت سے لبریز شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے بھی جوڑا اور گہنے بہت پسند آئے تھے۔ سکینہ بھی سب کچھ دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ تو بچائی بیٹا تو ایسا کر کہ اب اپنی سکھی کو نہلا کر دلہن بنا دے، شام تو ہو ہی چکی ہے، کچھ ہی دیر میں بارات آ جائے گی۔ جی اچھا، بچائی نے سعادت مندی سے جواب دیا اور کپڑے زیورات پلنگ پر رکھنے لگی۔ دوسری طرف پنو دلہا کا لباس پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ سنہری صافے اور کتھئی شیروانی میں اس کا روپ کچھ اور نکھر آیا تھا۔ گھیردار سفید شلوار اور سنہری خود سے پہنے وہ شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں کے چند بزرگوں اور قافلہ سرائے میں مقیم چند افراد کے ساتھ وہ بارات لے کر سسی کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آگے آگے ڈھول تاشے والے ڈھول بجاتے چل رہے تھے۔ جگہ جگہ رک کر دلہا اور بارات پر سے ریزگاری لٹائی جاتی تو ادھر ادھر گھومتے بچے ریزگاری پر ٹوٹ پڑتے۔ سسی کے باپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ دلہا کا استقبال کیا اور نکاح کے بعد مہمانوں کی شاندار خوش ذائقہ کھانوں سے مدارت کی گئی۔ ضیافت کے بعد لوگ تعریف کرتے سسی کے باپ کی دریا دلی کے گن گاتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بچائی اور دیگر سکھیوں نے سسی کو حجلہ عروسی میں پہنچا دیا
اور کھلکھلاتی اسے چھیڑتی شوخیاں کرتی واپس لوٹ گئی تھی۔ اب کمرے میں سسی بالکل اکیلی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا اور اس نے مہندی سے سجے گورے گداز ہاتھوں سے سرخ زرتار آنچل کھینچ کے گھونگھٹ کاڑ لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔